جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شفیق قمر صاحب میرے پرانے واقف ہیں. مجھے توقع تھی کہ یہ ان کو علم ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ڈبیٹ ہونی ہے، کہ کم از کم جماعت احمدیہ کے عقائد کا مطالعہ کر کے آئیں گے. لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ آپ کی گفتگو سن کے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جماعت احمدیہ کے عقائد کا علم نہیں. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ جو بیان کیا ہے کہ وہ کہ شبہات کسی پر ڈال دی گئی اور ان کی بجائے کوئی اور قتل ہوا، یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، نہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. پہلے ایک گزارش کی تھی صدر صاحب نے کہ دونوں اطراف سے میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی دلائل پیش کریں دونوں طرف کی جو مصدقہ کتابیں ہیں ان میں سے کریں. یعنی اگر کوئی اسلام کے متعلق اعتراض کرنا ہے تو قرآن میں سے ہونا چاہیے، اگر کوئی بائبل پہ کوئی اعتراض ہونا ہے تو بائبل میں سے ہونا چاہیے. آپ نے مجھے انتہائی افسوس سے، میں معذرت خواہ ہوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہانیاں کس سے سنائے ہیں. ہمارے تو یہ عقائد ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، کیونکہ جو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے صلبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں صلیب پر مرنا. محض صلیب پر چڑھانا اس کا معنی ہوتا ہی نہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 34 ہے غالباً، اس میں استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ فرعون کے سلسلہ میں استعمال ہوا ہے کہ اس نے کہا میں تمہیں صلیب دے دوں گا. یہ جو سورہ مائدہ میں ہوا ہے یہ ہوا ہے وہاں باغیوں کی سزا بتائی گئی ہے، تو وہاں سزا یہ بتائی گئی ہے ان کی سزا قتل ہے یا صلیب دینا ہے. تو اب قتل اور صلیب دینا تبھی ایک سزا بن سکتے ہیں جبکہ صلیب پر انسان مرے، ورنہ صرف چڑھا کے اتار لینا تو اس کو صلبہ کہتے ہی نہیں. میرے پاس حوالے موجود ہے ڈکشنریوں کے، میں ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں، انشاءاللہ تمام حوالے آپ کو میں دکھاؤں گا. تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ دوسری آپ نے بتائی توفہ. توفہ کا میرے بھائی لفظ جو ہے وہ طبعی موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف قرآن کریم نے طبعی موت کے لیے استعمال کیا ہے. اور جہاں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، وہاں یہ مراد ہے کہ یہ تو جو لعنتی موت مارنا چاہتے ہیں، لیکن میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ میں تجھے طبعی وفات تجھے ہوئے گی، دشمنوں کے ہاتھوں تو ہلاک نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے جی جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہاں اٹھایا جانے سے مراد اس دنیا کی زندگی نہیں ہے جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں فرمایا ہے کہ وہ اسحاق کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، ابراہیم کا خدا ہے. تو خدا مردوں کا خدا تو نہیں ہوتا. تو وہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا ہے. تو وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ لکھا ہے تو یہ اٹھایا جائے گا. اس دنیا کی زندگی نہیں ہے. اس دنیا میں پولوس کے مطابق جو زندگی ہے وہ روحانی جسم دیا جاتا ہے. تو ان کے جسم پر تو زخم تھے، وہ دکھا رہے تھے میری پسلیاں دیکھو، کھانا کھاتے تھے، مچھلی کھائی انہوں نے. تو جلالی جسم کو کیا ضرورت پڑی ہے مچھلیاں کھانے کی اور زخم دکھانے کی؟ کیا جو دوبارہ زندہ ہوتا ہے اس کے جسم میں زخم ہوتے ہیں؟ جلالی پولوس کا خط باب 15 پورا اسی مضمون سے بھرا ہوا ہے. پہلا خط باب 15 وہاں دیکھ لیں. اس نے کہا ہے کہ ایک بیج بویا جاتا ہے، وہ مرتا ہے، اور اس کے بعد ایک پودا اگتا ہے، وہ بالکل بیج سے مختلف ہوتا ہے. اسی طرح انسان بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو وہ جسم نہیں دیا جاتا جو اس دنیا میں ان کا جسم تھا، بلکہ جلالی جسم دیا جاتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے زخم دکھائے، تو وہ جلالی جسم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اپنے دلائل پیش کرتا ہوں، پھر آپ نے جو اچھا دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جی اسلام میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی.
قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی گواہی عادی ہوتی ہے؟ اس میں صرف ایک مخصوص جو سرکل ہے اس میں کہا ہے اگر لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں، ورنہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں ایک ہی عورت ہے، اس کی دعائی نہیں قبول ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور اسلام میں ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولوس نے خود جو عورت کی گواہی ہے وہ قبول نہیں کی۔ کرنتھیون پہلا باب 15واں باب آیت نمبر 5 سے لے کر 6 تک اس نے بیان کیا ہے کہ یسوع مرنے کے بعد کس کس پر ظاہر ہوا۔ اس نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے پولوس صاحب نے کہ پہلے وہ پطرس پر ظاہر ہوا، حالانکہ پہلے بائبل کے مطابق، انجیل کے مطابق پہلے مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا ہے وہ، تو مریم مگدلینی کو نام ہی نہیں وہاں، آپ الزام ہمیں دیتے ہیں، اور خود پولوس نے اس کی گواہی قبول نہیں کی مریم مگدلینی کی۔ اگر کی ہوتی تو انجیلیں کہہ رہی ہیں کہ مریم مگدلینی پر پہلے وہ ظاہر ہوا ہے، ایک نہیں، ایک انجیل نہیں، مرکز کی انجیل آپ پڑھ کے دیکھ لیں 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا، اور باقی بھی سب یہی گواہیاں دے رہے ہیں، کیونکہ قبر پر گئی سب سے پہلے مریم مگدلینی سے، تو اس کی گواہی تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ دوسری بات جو اس نے یہ لکھی ہے کہ یعقوب پر ظاہر ہوا، مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب پر ظاہر ہوا؟ یہ غلط بیانی ہے، اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ مجھے بائبل سے ایک حوالہ دے دیں، میں ابھی اپنی ڈبیٹ ختم کر کے آپ کی بات مان لوں گا اور ڈبیٹ ختم کر دوں گا کہ میں زندہ باد۔ شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست لکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے 500 پر ظاہر ہوئے، کہاں لکھا ہوا ہے 500 پر ظاہر ہوئے؟ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے 12 پر ظاہر ہوا، حالانکہ وہ 11 پر ظاہر ہوا تھا، 12واں تو گزگزی کر چکا تھا یہوذا جو ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو جس نے اتنی باتیں غلط لکھی ہیں، خلاف بیان لکھی ہیں، آپ اس کی بات مان رہے ہیں، اور قرآن جو برابر کے حقوق دیتا ہے عورتوں اور مردوں کو، ان کو اعتراض کرنے کی آزادی قبول کرتے ہیں، حالانکہ جو تعلیم اسلام نے دی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کو نیچے ہے، سب سے بلند مقام عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بتائیں مجھے کس مذہب نے تعلیم دی ہے؟ بائبل میں تو عورت کا وہ جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، دکھائیں اگر ایک بھی حوالہ دے دیں کہ ان بھائیوں کے ساتھ ان کو جائیداد ملتی ہے، میں ابھی آپ کی بات تسلیم کر لوں گا، حصہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ہر حیثیت سے عورت کو حصہ دیا ہے۔ اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا، میں پہلے وہ دلائل پیش کر لوں جو کہ ہمارے اس سلسلہ میں ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ سلیپ دیے گئے لیکن سلیپ پر فوت نہیں ہوئے۔ ہم ان سٹوریوں کو نہیں مانتے، اور اس میں آپ نے ایک بھی حوالہ قرآن کا نہیں دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، سب تفسیروں کے حوالے دیے ہیں، حالانکہ پہلے صدر صاحب نے یہ بنایا کہ ایک اصول جو ہے اس پہ سب کو قائم رہنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں وہ مفسر وہاں موجود تھے اس وقت جنہوں نے کہا جی اس پہ شکل ڈال دی؟ کون سا مفسر وہاں ہو، یا اس کو خدا نے بتایا تھا؟ میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارا نظریہ جو ہے اس کی تائید کی ہے، اور جو غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں ان کے نظریے کی تردید کی ہے، ہمارے نظریے کی آپ تردید نہیں کی۔ میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ تسلیم کیا کہ حقیقتاً جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے وہی عقل اور فراست کے مطابق ہے۔ بہرحال ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے سچے نبی تھے، راست باز تھے، اس لیے وہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے، کیونکہ استثناء باب 13 آیت 5 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تمہیں غیر معبودوں کی پرستش کی دعوت دے، ایسے معبودوں کی جس کو تم نہیں جانتے، تو تم اس کو قتل کر دو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
ایگزیکٹلی یہی الزام انہوں نے لگایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. یوحنا باب 19:7. یہی وجہ تھی قتل کرنے کی کہ یہ اپنی پرستش کی دعوت دیتا ہے، تو اس لیے یہ قتل کے لائق ہے. کو سیاسی رنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بادشاہ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یوحنا باب 19:7 میں یہ الزام بھی موجود ہے. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک کا، اور لعنتی موت مرے، جیسا کہ استثناء باب 21 آیت 22-23 میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح گلتیون کے باب میں گلتیون کی جو خط ہے اس میں پولوس نے بھی اقرار کیا ہے کہ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا کیونکہ اس نے ہمیں شریعت کی مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دیا، اور آگے حوالہ دیا ہے اسی استثناء باب 21 آیت 22-23 کا. اس بنا پر وہ لعنتی بنا. تو پھر ماننا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک کا وہ لعنتی موت مرے ہیں، اور لعنتی تو شیطان کو قرار دیا ہے اس میں بائبل میں. تو نعوذ باللہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے خدا کا سچا نبی ہو اور وہ شیطان کے مشابہ ہو گیا ہو؟ ہرگز ممکن نہیں. اس لیے خدا نے ان کو بچایا ہے اس لعنتی موت سے تاکہ یہ اعتراض جو ہے سچے نبی پر نہ آئے. آگے میں عرض کرتا ہوں کہ مسیح حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیبی موت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے وہ صلیبی موت ہوئی ہے. مگر بائبل سے پتہ چلتا ہے یعنی انجیلوں سے کہ ان کو تو اپنی زندگی میں گناہ بخشنے کی طاقت ان میں تھی. لکھا ہے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. تو جب انہیں پہلے ہی اختیار حاصل تھا تو یہ صلیبی موت کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ گناہ اس کے خون بہائے بغیر جو ہے یہ معافی نہیں ہے، یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا تھا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور ایک شخص کے گناہ معاف بھی کیے، اس میں لکھا ہوا تھا کون سا گناہ بہایا گیا تھا؟ بتائیں مجھے، ضرور نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کون سا خون بہایا گیا تھا. تو اس لیے بھی ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گناہ معاف کرنے سے نا، تو گناہ تو ان کو ویسے بھی ان کو طاقت حاصل تھی ان کو گناہ معاف کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بائبل میں کہ خدا رحم چاہتا ہے نہ کہ قربانی. اب مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی خاطر ان کو ذبح کیا گیا، جو آپ نے وہ بتایا ہے اپنا سلسلہ برے ذبح کرنے کا، تو اس لیے ان کو کفارہ ہوا اور صلیب پر نہ مرتے تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے، اور اگر وہ صلیب پر نہ مرے ہوتے تو پولوس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ پھر باطل ہے. یقیناً ہمارے نزدیک وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں رحم چاہتا ہوں نہ کہ قربانی. ہوشی کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 6. اور مکاشفہ کی کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، آپ نے حوالہ، میں بڑی معذرت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے آدھا حوالہ دیا ہے، آدھا کی بالکل ہی اس میں تحریف کر دی ہے. وہاں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برا دیکھا. وہاں ذبح کیا ہوا برے کے الفاظ نہیں، بشک نکال کے دیکھ لیں ابھی. گویا ذبح کیا ہوا، باب مکاشفہ باب 5 آیت نمبر 5-6 آپ نے اسی کا حوالہ دیا. وہاں لکھا ہے گویا ذبح کیا ہوا، یعنی وہ ذبح ہوئے کہ مشابہ ہو گئے تھے، مرے نہیں تھے. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، اور آپ کی بائبل اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ گویا ذبح کیا ہوا برا تھا. آپ دیکھ لیں مکاشفہ باب 5 آیت نمبر 5-6 آپ نے اسی کا حوالہ دیا ہے، اور یہ وہاں گویا کا لفظ ہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، ساری بائبل میں لے کے آیا ہوں، جس مرضی بائبل میں سے دیکھ لیں. پھر مسیح سے جب نشان مانگا گیا کہ تو ہمیں نشان دکھا، تو انہوں نے کہا حرام یہ زناکار جو لوگ ہیں وہ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک ہی نشان دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ جیسے یونس
3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम जो है वो जमीन के पेट में रहेगा। पहली बात तो यह है कि तराजम में तहरीफ कर दी गई है, वहां 3 दिन रात कर दिया गया है। हालांकि अंग्रेजी तराजम में आज भी जो मर्जी बाइबल उठा के देख लें 3 days and 3 nights है, ना कि 3 day and night। तो एक तो उर्दू तराजम बदल दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ यूरोप में इतराज नहीं हुआ उस पर, तो वहां नहीं बदलने की जरूरत। एशिया में इतराज हुआ है कि ये तो पेशगोई पूरी नहीं हुई, वो 3 दिन 3 रात रहे नहीं, तो चलो तर्जमा तब्दील कर दो, जान छुट्टी। ये योना नबी जो हैं 1:17 और 2:1 आप पढ़ के देख लें, उन्होंने मछली के पेट में दुआ की थी। अब मुर्दा जिंदा ही मछली के पेट में गए थे, तो मुशाबत होती तभी है जब मछली भी जिंदा ही मिट्टी के पेट में जाए और जिंदा ही निकले। वफात पाकर गए हैं, स्लीप पर मरने के बाद गए हैं, तो ये पेशगोई पूरी नहीं होती, फिर तो वैसे ही झूठा साबित हो जाता है। फिर पेशगोई पूरी मुझे बताएं कैसे हुई है। दुआएं मांगना, उन्होंने आपने फरमाया अपनी मर्जी से वो जो हैं वो स्लीप पर चढ़े हैं। हालांकि वो मती का बाब 26 और लूका का बाब 22 पर गवाह है कि उनके जो आंसू हैं वो खून उनमें से निकलता था और फरिश्ता उनको तसल्ली देता था। अब फरिश्ता क्या तसल्ली देता था कि जो तू दुआएं कर रहा है तेरी कबूल नहीं होती, तसल्ली इसको नहीं कहते। तसल्ली ये होती है कि फिक्र ना कर, अल्लाह ताला तेरे साथ है, जैसे दूसरे अंबिया के साथ होता है। हजरत इब्राहिम को आग से बचाया, हजरत यूसुफ को कुएं से बचाया, बाकी अंबिया को मुख्तलिफ जगहों पे बचाया, उसी तरह तुझे भी बचाएगा। और पहले से पेशगोइयां मौजूद थी, जैसे ज़बूर आपने ज़बूर का हवाला दिया है कि उसमें पेशगोई है, उसमें मोहतरम बाब 21 पढ़ के देख लें, बाब 22 आयत नंबर 21। उर्दू तर्जमा मेरे पास है, वो पढ़े हैं, जिसका जी चाहे देख ले। वहां लिखा है बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे बचाया। तो जब बचाया है तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्दू तराजम चेक करके देख लें, वहां लिखा हुआ है तूने सांडों के सींगों से मुझे बचाया। हम ये नहीं कहते कि उनके कील नहीं ठोके गए, हम ये नहीं कहते कि उनके पांव नहीं छेदे गए, हम तो कहते हैं सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बचाया। और फिर ज़बूर 118 में लिखा है 118 में कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। आगे देख लें, एग्जैक्टली जमात अहमदी का कीदा है, खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। साफ लिखा हुआ है, पढ़ के देख लें, ज़बूर 118 आयत 17-18। तो मौसम यहां तो लिखा है कि उसने तंबीह की, लेकिन मौत की कैफियत तारी हुई उन पे, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। आपका यह कीदा है कि सारी ज़बूर जो है मसीह की पेशगोइयों से भरी हुई है, तो फिर इसका आप इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह इब्रानियों के खत में लिखा है उसने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर उसी से इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सवाब से उसे सुनी गई। तो जब सुनी गई, और दुआ भी क्या की थी, जो उसको मौत से बचा सकता था। यह दुआ नहीं की थी कि मुझे मरने के बाद जिंदा कर देना, जो उसको मौत से बचा सकता था। तो खुदा तरसी के सबाब से ज़बूर नंबर 145 में लिखा हुआ है कि जो खुदा से डरते हैं खुदा उनकी दुआएं कबूल करता है। पढ़ के देख लें आखिरी हिसाब, ज़बूर नंबर 145 खुदा तरसी के सबाब से, उसका ही तर्जुमा है, बल्कि बाद में तर्जुमों में है तकवा के सबाब से उसकी सुनी गई, जो एग्जैक्टली तर्जुमा है जो खुदा से डरने वाले हैं। लूका के मुताबिक यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज से, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं, लूका बाब 23 आयत 45। गो बाकी जो इंजीलें हैं उनमें आखिरी अल्फाज हैं एली एली लेमा शबक्तानी, एक में है, और मरकस में है एलोही एलोही लेमा शबक्तानी। तो यहां है आखिरी अल्फाज। तो पहली बात तो ये खुद ही कंट्राडिक्शन है, लेकिन हम मान लेते हैं इसको। हाँ, एक और बात मेरे ज़हन में आई है कि एली एली लेमा शबक्तानी इब्रानी अल्फाज हैं।
اس میں جو شبکتانی ہے یہ عبرانی نہیں ہے. شبکتانی میرے محترم شفیق کمل صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں سیمینار سے، آپ نے یقیناً عبرانی زبان پڑھی ہوگی. شبکتانی عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ ایلی ایلی عبرانی زبان کا لفظ ہے، لما عبرانی زبان کا لفظ. شبکتانی ارامی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے ازبتانی. اور آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے فوٹو کاپی جو ہے آرتھوڈکس جیوش بائبل، اس میں جو سیمیٹک الفاظ ہیں وہ اصل دیے ہوئے ہیں. اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، میں حوالے ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں. اس میں یہ ہے ازبتانی، AZAV، کیونکہ وی بی کا بھی آواز دیتی ہے، اور ازبتانی. اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں، مرکز کہتی ہے الوہی الوہی لما شبکتانی. اب اس میں الوہی الوہی جو ہے یہ ارامی لفظ ہے، لما جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ اس میں جو اس کی اصل کیا ہے جو عبرانی ہے، لیکن بہرحال یہ عبرانی. اس میں تو یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ عبرانی آتی تھی نہ ارامی آتی تھی، کیونکہ دونوں طرف غلطیاں ہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تحقیق کر کے دیکھ لیں. جی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ غلط زبان تو ایک نبی نہیں بول سکتا، یہ اعتراض ہے. اچھا آگے ہے، اس کے آگے الفاظ جو ہیں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں، یہ الفاظ 31 زبور آیت نمبر 5 کے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں لکھا ہے اے خداون سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا فدیہ دیا. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اس پیشگوئی کے مطابق کہ خدا نے میرا فدیہ دیا، اور فدیہ کا قانون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے امثال باب 21 آیت 18 میں کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا. یہ نہیں کہ راست باز کو دیا جائے گا، شریر مریں گے، راست باز کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. اور یسایہ کی جو کتاب ہے، یسایہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ میں اجازت سے میں کاغذ ایک بھول رہا ہوں. لے اور یہ رومن کیتھولک کی جو بائبل ہے ڈووے رائم ورشن اس میں بھی ہے. سیپٹوگنٹ جو ہے جس کو ہفتاوی ترجمہ کہتے ہیں اس میں بھی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. جو عبرانی ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے، his grave was appointed with wicked men, but he was with the rich man in his death, because he did no violence and there was no deceit in his mouth. اب ہم سیپٹوگنٹ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، گریک ترجمہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کئی سو سال پہلے ہوا ہے، اس میں لکھا ہے اینڈ آئی ول گیو دا وکڈ مین پلیس آف ہز گریو، یعنی حضرت عیسیٰ کی بجائے اس کے دشمن مریں گے، اس کے مخالف مریں گے، گناہ گار مریں گے. آگے لکھا ہے اینڈ دا رچ مین ان پلیس آف ہز ڈیتھ، اس کی بجائے گناہ گار مریں گے. وہی اصول جو بائبل میں بیان ہوا ہے کہ شریر راست باز کا فدیہ ہوتا ہے، نہ کہ راست باز شریروں کا. راست باز شریروں کے بدلے خدا تعالیٰ نہیں مارتا، شریروں کو مارا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا، اینٹ سے اینٹ بجا دی ٹیٹس نے. یہ ہے عیسائیہ ٹیسٹیفائز آف کرسٹ. سارے ٹیکسٹ اس نے دیے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ٹیکسٹ کہاں کیا لکھا ہے، کہاں کیا لکھا ہے. ترجمہ میں بھی یسوع نہیں مرے گا بلکہ اس کے مخالفین مریں گے، شریر لوگ مریں گے. ہم آگے چلتے ہیں جی. اچھا، جو لعنتی موت کی بات ہے، مسیح میں نے ابھی حوالہ پڑھا تھا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. لیکن
यही पौलुस साहब लिखते हैं करंथियों बाब 12 आयत नंबर 2-4 में कि जो ये कहे कि यीशु मलऊन हुआ है वो खुदा की रूह के हदायत से नहीं बोलता। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन। इसका मतलब यह है कि शुरू से शकूक पैदा हो गए थे कि वो सलीब पर नहीं मरा। अगर सलीब पर मरा है तो यकीनन लानती है, और बाइबल कह रही है कि जो उनको लानती कहता है, और हमारा भी यही अकीदा है, वो खुदा की रूह से नहीं बोलता। निकाल के देख लें बाब 12 आयत नंबर 2 से लेकर 4 तक। हाँ जी, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह के हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदा है। तो अगर वो मलऊन नहीं तो साबित हो गया कि वो सलीब पर फौत नहीं हुए। अब फैसला आपने करना है कि कौन सा मानना है आपने पौलुस का। दोनों पौलुस की बातें हैं जी। आगे चलते हैं जी। अब ये क्यों द अर्लीस्ट गॉस्पल, आप यकीनन इसके बारे में, ये वो किताब है जो उलमा ने नई तहकीक अनाजील हैं उनके लिखने वाले जो हैं उनके सामने यकीनन एक लिखी हुई तहरीर थी, क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं वो लफ्ज़ बलफ्ज़ मिलते हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़ ग्रीक ज़बान में वो भी ये भी। तो उन्होंने जब मुआवजा किया तो फिर उन्होंने ये तहकीक की कि कौन कौन सी वो बातें थीं जो एक लिखी हुई किताब में है। इसमें वो मोहतरम लिखते हैं कि बिकॉज क्यू लेक्स एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू जीसस डेथ एंड रेसुरेक्शन we can no longer suppose that every literary account of the significance of Jesus had to narrate his death। तो ये तो कह रहे हैं कि जो पहली इब्तदाई तहरीरें थी उनमें जिक्र ही नहीं था उनके मरने का कहीं। इसी तरह वो लिखते हैं perhaps the most striking difference between Q and the synoptic gospel is its lack of explicit of Jesus death and resurrection। वो कह रहे हैं कि सबसे हैरान कुन जो फर्क है वो ये है का कोई जिक्र ही नहीं है। जो एराज़मुस है यकीनन आपको इल्म होगा कि उसने 7 जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको उनमें से लेके एक टेक्स्ट बनाया था, जिससे पुरानी जो जितनी भी बाइबलें हैं 1500-1600 से पहले की सब उसी से तर्जुमा हुए हैं। और वो उनमें से कोई भी 14वीं सदी से पहले का नहीं था। और सब में जितने भी तर्जमे हैं, 2 तो मेरे पास जेनेवा बाइबल मेरे पास मौजूद है, किंग जेम्स वर्जन मेरे पास मौजूद है। वहां बाब नंबर 5 अमाल का आयत नंबर 30 लिखा है whom he slew and hanged on the tree, कि जिसको तुमने पहले कत्ल किया और फिर सलीब पर चढ़ाया। यही हवाला अमाल की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 39 में भी मिलता है। पढ़ के देख लें, मैं दोनों बाइबलें साथ लेके आया हूं, जेनेवा बाइबल ये उससे भी पहले की है और किंग जेम्स वर्जन, हर एक में जितने भी तर्जमे हैं उससे पहले सब में यही अमाल का हवाला जी। अमाल बाब 5 आयत नंबर 30, अमाल 10 अपना किंग जेम्स वर्जन देखें। अगर ये किंग जेम्स वर्जन नहीं तो इसमें नहीं होगा, या कोई भी पहला तर्जमा देखें बाब 10 आयत नंबर 39। तो इससे भी पता चलता है कि जब इसी बात में इख्तिलाफ है कि वो मरा कैसे, पहले मारा गया था या सलीब पर लटकाया गया था, तो फिर ये सारा खेल ही खत्म हो जाता है कि जब हमें यही नहीं पता कि वो उनकी वफात कैसे हुई। कुरान कहता है कि उनकी तबाही वफात हुई, कुदरती मौत वो मरे, दुश्मन के हाथों वो नहीं मरे। अब नंबर 20 आयत नंबर 17 किस्सा ये है कि मरियम मगदलीनी, जिसके मुताबिक मैं अभी बता के आया हूं, वो उनको ढूंढ रही थी। देखा एक बागबान है, उससे पूछा बागबान समझते हुए कि तूने मेरे आका को कहीं देखा है? तो उन्होंने कहा मरियम। तो वो आवाज पहचान ली उन्होंने, ये कि मेरा आका है। उन्होंने कहा रबूनी। तो ये कह के उनको चिमट गई, जैसे कह रहे जफी लगा दी। एक इंतहाई खुशी का मुकाम था उनके लिए कि एक शख्स जिसको वो फौत हुआ समझ रहे थे
اور وہ زندہ ان کی نظروں سامنے چمٹی، لیکن انہوں نے آگے پتا کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا مریم مجھے مت چمٹی رہ، کیونکہ وجہ بتا دی، کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ وجہ بتا دی، وجہ یہ ہے کہ ان کے زخم جو تھے وہ تازہ تھے، جب جذبات میں آ کر کوئی چمٹے تو لازمی درد ہوتی ہے۔ اور اس کا ثبوت کہ اس سے کیا یہی مراد ہے کہ وہ اوپر نہیں گیا، مراد یہ تھی وائز کی کتاب باب 12 میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کا جسم زمین میں چلا جاتا ہے جس سے وہ بنایا گیا۔ تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ میری روح ابھی باپ کے پاس نہیں اوپر گئی۔ اس کا جواب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ان کا، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں چھو مجھے اگلے جہان میں جا کے چھوئیں۔ عجیب بات ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہی اسی انجیل میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل میں، کہ تھامس کو کہہ رہے ہیں میرے زخم دیکھ، انگلی ڈال کے دیکھ، تو ان کو کیوں نہیں کہا کہ مجھے اگلے جہان جا کے چھونا؟ ان کو تو خود دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں زخم تھے وہ پہلے عرض کرتا ہوں کہ وہ جلالی جسم نہیں ہو سکتا، تو وہ تو پولوس تو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جلالی جسم اٹھائے جائیں گے، وہی جسم نہیں ہوگا جو اس دنیا میں تھا جسم، تو اس میں تو زخم نہیں ہو سکتے، کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو، میرے ہاتھ لگا کے دیکھو، میں کوئی گوشت نہیں ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں، میرے جسم دیکھو، میری ہڈیاں دیکھو۔ اتنا یہاں تک وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اس کو بیچاری کو کیوں نہیں چھونے دیا؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے جو تھے زخم تازہ تھے، ان کو درد ہوتی تھی۔ ترجمہ ہے، عام ترجمے کیے گئے ہیں مجھے مت چھو، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ میں ڈکشنریوں کے حوالے ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں، اس کا ترجمہ ہے انگریزی میں کلنگ، یعنی چمٹنا۔ اردو ترجمہ یہ اوپر جو بائبل پڑھی ہوئی ہے، یہ اٹھا اوپر والی بائبل، اس میں لکھا ہوا ہے مجھے مت چمٹی رہ، اور نیچے کیتھولک کی بائبل ہے اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے مجھے مت چمٹ۔ تو یہ بھی دستور آج کل بنا ہوا ہے کہ معمولی سا ترجمے میں آگے پیچھے کیا، چلو جی اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرنا شروع کیا انہی ترجموں کی بنا پر۔ ابھی میں حال ہی میں ایک ترجمہ پڑھا ہے، کمل صاحب ذرا غور سے سنیں میری بات، حال ہی میں نے ترجمہ ایک پڑھا ہے، نیا شائع ہوا ہے، وہاں جہاں پولوس نے لکھا ہے نا کہ وہ 12 پر ظاہر ہوا، وہاں ترجمہ پتہ کیا کیا گیا؟ سب پر ظاہر ہوا۔ عیسیٰ نے کہا تو اس وقت کہنا پڑتا ہے اگلے کو مجھے درد ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں ابھی خدا کے پاس اوپر نہیں گیا میں، لیکن مرکز کہتا ہے 3 دن بعد جی اٹھوں گا۔ 3 دن بعد اور تیسرے دن میں 1 دن کا پورا فرق ہے۔ باب 20 آیت نمبر 9 میں لکھا ہے کہ ان کو کسی پیشگوئی کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر یونا نبی کی جو میں نے بتائی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 دن سے پہلے وہی زندہ مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ اور ایک اختلاف بتاتا ہوں، متی میں لکھا ہے جو ان کو چولا پہنایا گیا تھا وہ قرمزی رنگ کا تھا، یعنی اسکارلیٹ کلر کا۔ مرکز میں لکھا ہے ارغوانی رنگ کا تھا۔ اگر لباس کے رنگ میں ہی اختلاف ہے تو یہ گواہیاں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ پھر جو پکڑوانے کا نشان ہے، باقی انجیلوں میں لکھا ہے کہ جو یہودا تھا اس نے ایک نشان دیا تھا کہ میں بوسہ دوں گا تو اس کو پکڑ لینا، مگر یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ یسوع جب وہ آئے تو یسوع نے کہا کسے ڈھونڈتے ہو؟ اس نے کہا یسوع کا میں ہوں۔ کوئی کسی نے کوئی یہودا کے بوسے نہیں لیے، نہ کہیں اس میں لکھا ہو کہ یہودا نے یہ نشان دیا تھا۔ تو ایسے اختلافات کے ہوتے ہوئے کون ان بیانوں کو مان سکتا ہے جو آپ پیش کریں؟ ہاں ایک مجھے یاد ابھی بات آ گئی، آپ نے جوسیفس کا حوالہ دیا ہے کہ اس نے ذکر کیا ہے، وہ جوسیفس کا حوالہ جو ہے یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ مسیحی لوگوں نے خود شامل کیے ہیں۔ میں آپ کو حوالے دے دوں گا، اس وقت تو میرے پاس یہ میں ساتھ نہیں لے کے آیا، میرے حوالے موجود ہیں کہ وہ ان لوگوں نے بعد میں خود شامل کیے ہیں، جوسیفس نے کوئی ذکر نہیں کیا اس کا۔ ہاں جی، پھر آگے لکھا ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے اور پردہ پھٹ گیا، وہ شفیق صاحب مجھے بتائیں گے کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے؟
को आवाज़ आई थी, इनको बम चला था, को पता चल गया उनको कि ये कोई चीज़ फटी है, पर्दा फटा है। वो वहाँ खड़े हैं खोपड़ी के मुकाम पर, हैकल कहीं है, तो उनको कैसे पता चला? प्लीज़ इसका भी जवाब है। हाँ, एक आपने फरमाया है कि वो 20 टन का पत्थर था, इसका कोई हवाला देंगे बाइबल से? ये भी प्लीज़ नोट कर लें कि 20 टन का पत्थर जो है वो बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि वो 20 टन का? वहाँ इतना ही लिखा, बहुत बड़ा पत्थर था। और दूसरी बात, उसमें अगर 20 टन का था तो यूसुफ और मिसिया के मतलब लिखा है कि उसने खुद अकेले ने वो पत्थर जो है उसके आगे रखा था। 20 टन का पत्थर वो उठा सकता था? ऐसा देव अकल मैं नहीं समझता कि वो होंगे कि 20 टन का पत्थर। पहली बात तो ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। हाँ जी, अच्छा, सूबेदार ने क्या कहा जब ये वाक़या पेश हुआ, उनकी वफात हुई? सूबेदार ने कहा कि ये आदमी रासबाज था, लूका बाब 23 आयत नंबर 47। और मरकज़ के मुताबिक सूबेदार ने कहा ये खुदा का बेटा था। वहाँ कह रहे हैं रासबाज तो कई हैं, खुदा का बेटा एक ही है, सिर्फ यीशु मसीह। तो फिर पता किसने क्या कहा? रासबाज कहा था या खुदा का बेटा कहा था? हाँ जी, फिर ये लिखा है कि मसीह में लिखा है कि दोनों चोर जो थे वो उस पर लान तान करते थे। लूका में लिखा है दोनों नहीं करते, सिर्फ एक ही करता था। और जो एक नहीं करता था उसको उन्होंने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालांकि ये पेशगोई भी झूठी निकली, वो खुद फिरदौस में नहीं गए, तो उस बेचारे ने कहा फिरदौस में जाना था, क्योंकि फिरदौस में जाके कोई इंसान वापस नहीं आ सकता। हज़रत इब्राहिम का वाक़या जो लाजर का है वो आप पढ़ के देख लें। वो वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको भेजो। उनका हमारे और तुम्हारे जान तो बहुत बड़ी दीवार है, तो जो जन्नत में चला जाए उसको जन्नत से निकाला नहीं जाएगा बाइबल से कि जो जन्नत में जाए वो दोबारा उनको निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपकी बात तस्लीम कर लूँगा। हवारी वो उनको छोड़ के चले गए जब उनको गिरफ्तार किया गया। मसीह बाब 26 आयत नंबर 56 या 53 मार दिया, उन्होंने समझे कि मर गया है, और शहर के पता चला वो जिंदा है। है मसीह बाब 28। आपका हमारी घड़ी के मुताबिक अब टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक। और